بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ظالم کی جس کو دنیا ہلاکو خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، ہلاکو خان کی موت کا بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گری، دوسرے کی گری، تیسرے کی گری، چوتھے کی گری۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظر نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے ہوئے اچھال کر اسے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلاد نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے، گردن ان کی گرتی چلی گئی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا دوسری صف کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی۔ اب تیسری تو آخری صف ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے تو یہ کب بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلواریں چلنا شروع ہو گئی۔ ہلاکو خان کی نظر مسلسل اس بوڑھے پر تھی، کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی، جلاد بھی ان کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان نے آواز دی اور گرج کر کہا کہ اس کو اب کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ گئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ گئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھا نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کچھ وقت بعد میں کہا، میں نے پہلی صف کو اسی لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا، شاید میں تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے لیموں کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کس خام خیالی میں ہے؟ یہ کیسی بیکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھا نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب لا سکتی ہے اور مجھے بچا سکتی ہے۔ کیسے بچا سکتی ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چبک کر دست ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کے لیے خود کو جھکایا، زمین پہ گرنے سے پہلے وہ لیمو پکڑ لیا۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا۔ ہلاکو خان خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گھوڑا اتنا بد گیا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کے گھوڑے کو پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔